یہی میدان احد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان احد میں مظلومیت اور میدان احد میں شجاعت اور بہادری کی وہ تاریخ رقم کی گئی ہے، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک بڑھیا اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہید کر دیے گئے ہیں، کیونکہ افواہ جو پھیل گئی تھی، افواہ پھیلی میدان احد میں، افواہ پھیلی، اور یہ افواہ چلتی چلتی مدینہ منورہ میں صحابہ کرام تک پہنچ گئی۔ وہ کمزور صحابہ، وہ ناتوان صحابہ، یہ راستہ چھوڑ دے رہا، راستے آگے رہیں، یہ دروازے کے پاس سے اٹھ جائیں، کہ ویسا بھی کر سو، خیال رکھا کریں دوستوں کو نا، ان کو تھوڑا آگاہ کر دیں، بھائی مین صاحب آگے آ جائیں، دیکھو نا آگے جگہ ہوتی ہے، پھر بعد میں جو دوست آتے ہیں دروازہ چھوڑ دو، بیٹا ان کو دروازے ہٹا دو، اگلی صفوں میں آ جائیں۔ میدان احد میں افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ افواہ پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ تک پہنچی۔ جب مدینہ کے کمزور ضعفاء نے سنا تڑپ اٹھے، صحابیات نے سنا تڑپ اٹھی۔ ایک بوڑھی خاتون وہ اس افواہ کو سن کے تڑپتی ہوئی اور بلبلاتی ہوئی مدینہ سے باہر جا رہی ہے، شہر سے باہر جا رہی ہے، اور دیکھا کہ لشکر واپس آ رہا ہے، وہ کٹے پھٹے لوگ، وہ شہداء، وہ زخمی واپس آ رہے ہیں۔ واپس آتے آتے یہ خاتون میدان احد کی طرف جا رہی ہے، ملاقات ہو گئی۔ کسی نے کہا اے خاتون تجھے پتہ ہے وہ تیرا خامد جو میدان احد میں گیا تھا شہید ہو گیا ہے۔ جب اس نے اپنے خامد کی شہادت کی خبر سنی فوراً کہنے لگی یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ چند قدم آگے چلی، کسی نے بتایا میدان احد میں جو تیرا باپ گیا تھا، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تیرے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے کہتی ہے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کے کہتی ہے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ جس کی خبر سنتی ہے، ہر کسی کی خبر سن کے یہی کہتی ہے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اسے بتایا گیا رسول اللہ خیریت سے ہیں، آپ بخیریت ہیں۔ اس نے فوراً کہا کل مصیبت بعد محمد جلل، اے لوگو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، سلامت ہیں، میرے لیے ہر مصیبت آسان ہو گئی ہے، ہر پریشانی سہل ہو گئی ہے۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری نے اسی منظر کو بڑا اچھا الفاظ میں نقشہ پیش کیا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، بڑھ کے کسی اچھی خبر کا استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے رستے میں، سب کے شہادت کے پیغام اس کے یہی خبر سنائے جاتے تھے، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پہ ایک ہی نامی تھا، اسی کا اسم گرامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں بس یہی لب پہ سوال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں بس یہی لب پہ سوال آیا۔ اسے بتایا گیا رسول اللہ تو خیریت سے ہیں، رسول اللہ تو بعافیت ہیں، لیکن کہتی ہے دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے ایک اجالے کی، نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے۔ آگے بڑی زیارت سے مشرف ہوئی تو حفیظ جلندری کہتے ہیں نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ تاریخ انسانیت اس طرح کے جذبات کہاں پیش کر سکتی ہے؟ تو حضرات گرامی شجر اسلام کی آبیاری میں شہداء کا خون ہے، شجر اسلام کی مضبوطی میں شجر اسلام جو تناور درخت بنا ہے، مضبوط درخت بنا ہے، شہداء کی قربانیوں سے بنا ہے، اور جس انداز سے جس جذبے سے شہداء نے قربانیاں پیش کی ہیں تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیں شہداء نے قربانیاں دیں، احد کے میدان میں قربانیاں ہوئیں، اس سے پہلے بدر کے میدان میں قربانیاں ہوئیں، خندق کا میدان لگا قربانیاں ہوئیں، غزوہ طائف میں قربانیاں
قربانیاں ہوئیں اور اس انداز سے قربانیاں ہوئیں۔ بیر معونہ کا واقعہ تاریخ میں عجیب واقعہ ہے، جب 70 قراء کو 70 حفاظ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ وہ شہید بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلمہ، فلست ابالی حین اقتل مسلمہ۔ لوگوں، اگر میں اسلام کی حالت میں اسلام کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہوں، فلست ابالی، مجھے اپنی جان دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی شہید ہوتے وقت عجیب الفاظ، عجیب جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی غزوہ بیر معونہ میں حضرت حرام بن ملحان، جو حضرت انس کے ماموں تھے، حرام بن ملحان بھی بیر معونہ کے شہداء میں سے ہیں۔ حرام بن ملحان کافر کے ساتھ جنگ بجنگ دست بدست ہوتے ہیں، آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے، ایک کافر تیر پھینکتا ہے اور وہ تیر آ کے حضرت حرام بن ملحان کی پیشانی پہ لگتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا ہے۔ ادھر حرام بن ملحان زمین پہ گرے ہیں، زمین پہ گرتے وقت زبان سے کیا نکلا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی ہے، یہ کیسی کامیابی ہے؟ باپ کا جوان بیٹا چلا گیا، بھائی کا بھائی چلا گیا، لیکن اسلام کے لیے خون پیش کر دینا، اسلام کے لیے کٹ جانا، مر جانا، یہی مذہب اسلام کی آبیاری اور یہی سرفرازی ہے۔ تو حضرت حرام بن ملحان فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں سن لیں، یہ تاریخ اسلام کے شہداء، ان کا تسلسل رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دور نبوت میں سینکڑوں صحابہ نے شہادت کا جام پیش کیا، خلفائے راشدین کے دور میں شہادتیں پیش ہوئیں، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت، ہر دور میں امت مسلمہ اسلام کے لیے، اپنے مقاصد حسنہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی رہی ہے۔ فلسطین میں شہداء کی لائن لگی ہوئی ہے، کشمیر میں شہداء ہیں، افغانستان کے شہداء ہیں۔ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی شہید کی شہادت کی داستان رقم نہ ہو۔ بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کی عمر کا مطالعہ کر لیں، دور نبوت کے آغاز سے لے کے آج کے دن تک پوری تاریخ کو، ایام کو گن لیں، شاید ایام کم پڑ جائیں گے، شہداء کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔